السلام علیکم جی۔ اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ یہ دیکھیں مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ رات کا کھانا کھانے میں مصروف ہیں۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ السلام علیکم، آپ سب امید کرتے ہیں آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ چلو بیٹا آپ بھی سلام کرو۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ اچھا نا، تو آپ نے تو سلام ہی نہیں کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ بھی؟ اچھا جی، بچے کھانا کھا رہے تھے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا تو ویڈیو بنایا ہی نہیں۔ میں نے بولا چلیں میں آپ کا بھی ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو سب نے سلام دعا کر دیا۔ یہ اپنی پھوپھو کو دیکھنے آئے ہیں۔ تو والدین میں سے جو ہے نا یہ ایک علی اور مریم یہیں رہتے ہیں۔ باقی جو ہے نا یہ کہ نام کیا ہے؟ مسکان، طیب، احتشام، یہ سارے جو ہے نا یہ بھی سونیا کے بھتیجے ہوتے ہیں نا، بھتیجے اور بھتیجیاں۔ اپنی پھوپھو کو دیکھنے آئی ہوں۔ میرے پھوپھو کو کالج ہوا ہے اور آپ میری پھوپھو کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر لے، آمین آمین۔ اچھا جی، آج سونیا کی اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو میں ساری رپورٹیں سارا کچھ لے کے جا رہا ہوں۔ شاید ضرورت پڑے تو اس دن ہم لوگ گئے تھے، ذرا دور گئے تھے۔ آج یہاں قریب اور ایک اور ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں وہی ڈاکٹر، تو آج یہاں قریب جا رہے ہیں۔ تو گاڑی سونیا کے بھائی نے نکال دی ہے، یہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں گاڑی میں۔ چلیں جی ہم لوگ نکل رہے ہیں ذرا ڈاکٹر کی طرف۔ انتظار میں بیٹھے ہیں جی ہم لوگ۔ اچھا جی، شکر الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب کے پاس ہوا ہے چیک اپ وغیرہ کروا کے سونیا کا۔ یہ دیکھیں یہ میڈیسن ہے، صبح کی 6 گولیاں اور رات کی 2.5 گولیاں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو رپورٹیں ڈاکٹر صاحب نے نہیں دیکھ سکے تھے وہ بھی دیکھی ہیں۔ شاید کولیسٹرول وغیرہ کا بھی معاملہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب چکناہٹ وغیرہ یہ معاملات بالکل چھوڑو۔ اور دوسری بات میں نے کہا ہے کہ میں اس طرح آیا ہوں جی دور سے، تو میں نے واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے آپ نے 6 مہینے تک ان کو جو ہے نا یہ میڈیسن بھی کھلانی ہے اور لا کے چیک اپ بھی کرانا ہے۔ تو اگر یہ یہاں بہتر ہیں، ان کو ذہنی سکون ہے، تو پھر جو ہے نا آپ تھوڑی سی قربانی دیں، 6 مہینے تک یہ میڈیسن اور ان کا چیک اپ کروائیں۔ اگر آپ مجبوری ہے جانا تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر وہاں کسی جو ہے نا نیرو کے ڈاکٹر سے یہ میری ساری معاملات ان سے شیئر کر کے وہاں آپ نے یہ معاملہ رکھنا ہے۔ 15 دن میں 1 مہینے میں آپ نے چیک اپ بھی کروانا ہے اور میڈیسن کا بھی ساری رپورٹ دینی ہے ڈاکٹر کو۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اگلا لائے عمل ہمارا تو میرا ارادہ سونیا کی وجہ سے بن رہا ہے کہ سونیا یہاں ذرا مطمئن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے چہرے پہ بھی، اور اس کا بھی تھوڑا بہت جو ہے نا معاملات بہتر ہیں۔ بیٹا پانی تھوڑا سا گرم دینا نا اس کو لا کے۔ بیٹا دو، پھر میں دودھ بعد میں لے لوں گی، پانی سے گولیاں لے لوں۔ کچھ السلام بولنا؟ علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی کہ واقعی جی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ ویسے جب میں دوائی لیتی تھی تو شام کے ٹائم پہ میرے سر پہ پھر بوجھ مجھے لگتا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا، لیکن 3 دن ہو گئے ہیں یہ میرا جو ہے نا معاملہ نہیں ہو رہا۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے اچھے طریقے سے میرے کو پھر ان کو بھی بولا، پھر مجھے بھی بولا۔ تو اب 3 مہینے تک تو انہوں نے بولا ہے لگاتار جو ہے نا ہفتے کے چیک اپ اور ہفتے کی جو دوائی وہ کرنا ہے۔ تو دوائی تو 6 مہینے تک لگاتار آپ نے کھانی ہی کھانی ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جانے کا بعد یہ ہے کہ وہ سردی ہے، امی میری جو ہے نا خود بیمار ہے، اور امی میری یہی کہتی ہے کہ میں اب تجھے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی،
آج جائے کل جائے، تو 2 ماہ بعد جائے، 3 ماہ بعد جائے، میں تیرے ساتھ جاؤں گی، اب میں تیرے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی. تو میرے سے زیادہ میری امی کا مسئلہ ہے، کیونکہ میری امی کے ایک تو گھٹنے کام نہیں کرتے، وہ چل اتنا نہیں سکتی، دوسرا بی پی میرے سے زیادہ میری امی کا ہائی ہوتا ہے. ہاں ان کو بی پی کا مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ اسی ڈاکٹر کی دوائی کھا رہے ہیں، اسی ڈاکٹر سے آج 1.5 سال سے 2 سال ہونے والے ہیں. 2 سال ہونے والے ہیں. تو ان کو تو ساری زندگی کی دوائی بتائی ہوئی ہے انہوں نے. ڈاکٹر نے. تو میں پہلے بھی امی کو اس وجہ سے نہیں اپنے پاس لے کے جا سکی، کیونکہ میری امی کی طبیعت خراب ہو جائے تو میرے پاس وہاں پہ کوئی گاڑی کوئی وہ نہیں، ہاسپٹل بھی قریب نہیں ہے. اس وجہ سے بھائی ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر بھی آسانی سے مل جاتے ہیں، سارے معاملات ہو جاتے ہیں. ہاں یہ میں نے آپ کو گاڑی دکھائی ہے نا، یہ سونیا کے بھائی جن کا موٹر سائیکل چوری ہوا تھا، یہ انہوں نے ایک اپنے گھر کے باہر کپڑا ڈال کے کھڑی کی رہتی ہے ایمرجنسی کے دوران یا کہیں جانا ہو. خاص طور پر ہمیں بڑی سہولت ہے، ہم آئے ہوئے ہیں، بس وہ گیس ڈلوایا اور ساتھ ڈرائیور وہی سونیا کے بھائی ہیں، وہ لے جاتے ہیں. شکر الحمدللہ. بلائی یہ بھی ان کی جو ہے نا کافی زیادہ ان کو معاملات کرنا پڑتے ہیں ہماری وجہ سے. دکان پہ جاتے ہیں 10 بجے، ابھی تک نہیں گئے ہماری وجہ سے، یہ ابھی جائیں گے تو تقریباً 12 بجنے والے ہیں. تو کام ان کا ایسا، جائیں گے کمائیں گے تو کھائیں گے. صحیح بات. تو یہ معاملات جو ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں آج آپ لوگوں کو یہ بھی شیئر کر دوں گی، یہ کمرہ ہے، اس میں بھابھی ہوتی ہے میری، اور ساتھ جو کمرہ ہے اس میں میری امی، میری بھتیجی ہے، ماشاءاللہ سے جوان ہے، سیر جتنی وہ ہوتی ہے. مجبوری کے ٹائم پہ یہ، ویسے تو انسان آ کے 15 دن 10 دن ایک ہفتہ رک سکتا ہے مسلسل، جیسے بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے تو ہم لوگ رک نہیں سکتے. اس وجہ سے کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ مل جائے. ہاں ہمارے لیے اس طرح کا جو ہے نا، یہ جس طرح کا اب یہ کمرہ ہے، یہ ہماری فیملی کے لیے بہت ہے. اگر ہم نے 5 6 7 مہینے گزارنے ہیں تو ایک اس طرح کے گھر میں ہم لوگ گزار لیں گے. یہاں پہ نا ان کے لیے اپنے وہ ایک قربانی دے رہے ہیں، سمجھ لیں. اس کمرے میں نا یو پی ایس نہیں لگا ہوا، یہاں پہ صرف بجلی سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اس کمرے میں یو پی ایس لگا ہوا ہے، وہ کمرہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، پھر سونیا بھی بیمار ہے، وہ کمرہ اب انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہوا ہے. رات کو اس کمرے میں بجلی نہیں ہوتی، بجلی آتی ہے 12 بجے، 10:30 11 بجے ہم اس کمرے میں سو جاتے ہیں، وہ اس کمرے میں انتظار کرتے رہتے ہیں بجلی آئے اور وہ سوئیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں. جہاں سونیا کے بڑے بھائی کے گھر گئے تھے، ان کے پاس بھی چھوٹی سی جگہ ہے، ان کا معاملہ بھی بجلی کا ایسے ہی ہے. صحیح ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ 2 بچے جوان ہیں، نیچے اوپر ہاں کے ساتھ شیئر کیا. سب مسئلہ یہ ہے کہ بڑا گھر ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے جی، کرائے بہت زیادہ مہنگے ہیں کہ ہاں ہم بڑا گھر لیں اور اس پہ کرایہ، بجلی کے معاملات، گیس کے معاملات بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے بولے کہ چھوٹا سا گھر ہمیں مل جائے جس میں ہم لوگ اپنا آرام سے رہیں کچھ مہینے، اور جو ہے نا ساتھ ساتھ اپنا کرایہ بھی افورڈ کر سکیں. کرایہ افورڈ سکیں، کر سکیں اپنا. یہ جو ہم لوگ ولاگنگ اور یہ کوکنگ کا جو معاملہ چلا رہے ہیں، یہ بھی نظام ہمارا چلتا رہے. ہمیں بڑا سارا تو اسی کا ہی ہے. جی یہاں پہ مل رہے ہیں، لیکن 50,000 کے میرے خیال میں کہ 60,000 روپے کی انہوں نے بیٹری کے یہ چیزیں، پنکھے وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھابھی لوگوں نے، سب لوگوں نے انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. لائٹ تو تب وہ سکون میں رہ رہے ہیں. چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، یہ چیزیں ان کو ضروری ہیں. تو اگر ہم لوگ ابھی رہیں یہاں پہ اس علاقے میں، کہیں گھر لے کے لیں تو ہمارے لیے پھر یہ ہم لوگوں کو خرچہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بھی تو گزارا نہیں ہے. تو پھر بہتر ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ اس علاقے میں دیکھیں جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی ہو، کیونکہ ابھی یہاں نا گرمی ہے. ہاں سردی کے دن ہوتے نا 5 6 مہینے، سردی میں پھر پرواہ نہیں ہوتی لائٹ کی، کیونکہ ہمارے پاس ابھی وہ انٹرنیٹ بھی جو ہے نا وہ انہیں کہیں چل رہا ہے، جو لائن کا انٹرنیٹ ہوتا ہے اس کا، سم وغیرہ کا. تو دوسرا انٹرنیٹ تو ابھی فی الحال نہیں ہے. وائی فائی وہاں گاؤں میں لگا ہوا تھا، یہاں پہ جو ہے نا انہیں پہ ہی ہمارا کام ہی نیٹ کا ہے زیادہ، تو اس وجہ سے جو ہے یہ لگانا پڑتا ہے پیکیج. تو چلیں اللہ پاک آسانی کرے گا یہ معاملات بھی انشاءاللہ. اللہ پاک نے بڑے معاملات، بڑی پریشانیوں سے اللہ پاک نے نکال دیا. اس پاک ذات کا بے حساب شکر، دل کو بڑا سکون ملا ہے. اور پریشانیاں تو ساری چھوٹی لگتی ہیں، جو جانی معاملات میں آتی ہے پریشانی نا، وہ بڑی مشکل لگتی ہیں. تو بڑا آسرا ہوا. آج 2 3 طرف سے میں نے سونیا کی رپورٹیں بھی شیئر کی ہوئی تھی، وہاں سے بھی انہوں نے دیکھ کے بڑا حوصلہ دیا. آج ڈاکٹر صاحب سے بھی پھر ملاقات ہوئی. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. آپ سب کی
دعاؤں کا شکریہ، اللہ پاک نے کس کی دعا پہ اپنا فضل و کرم فرمایا۔ یہ دیکھیں بھابھی ہماری جو ہے نا، سونیا کی بھابھی ہماری ماشاءاللہ خاصی خدمت کر رہی ہے۔ اور کل ایک کومنٹ بھی تھا، سونیا کی بھابھی پہلے چلاتی تھی کوکنگ کا، گھر کا چھوٹا موٹا چینل چلاتی تھی، لیکن بیچاری کیا کرے، رشتہ داروں کے ہاتھوں ذرا یہی بات ہے نا، ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، باتیں تو کر سکتے ہیں نا۔ کوئی رشتہ دار جو ہے نا وہ ہمارا گھر نہیں چلاتا، کوئی رشتہ دار مشکل ٹائم پہ ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، لیکن باتیں تو کر سکتے ہیں نا۔ تو چلے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، ان کے اوپر بھی کوئی دکھ تکلیف نہ لائے۔ اور دوسری میں نے یہاں پہ کومنٹ دیکھے ہیں کہ ہماری کافی بہنیں بول رہی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری جو پریشانیاں دور کرے۔ تو یقین مانے میں میرے لیے اتنی دعائیں کی ہیں آپ لوگوں نے، میری یہی دعا ہے کہ جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھتے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہاں اللہ دکھائے، پاک سب کی پریشانیاں دور تکلیفیں، کرے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے، میری دعا ہے۔ تو آسانیاں والا معاملہ کرے۔ تو آپ ہاں لوگوں اللہ کی دعاؤں پاک کی وجہ بڑا سے دیکھیں غفور ہمارے اوپر الرحیم کتنی ہے، اس نے آسانی۔ عائشہ بیٹا یہ اپنے بابا کو دو، آپ بابا ہو جائیں گے، ماموں کو دو، ماموں ابھی کام پہ جائیں گے۔ یہ دیکھیں پینے کے لیے نا دونوں، ایک یہ بھی اور دوسرا یہ بھی، دونوں آ گئے ہیں ابھی باہر سے۔ بیٹھ کے پیو بیٹا، سیدھے ہاتھ میں پکڑو۔ ماموں مامی سے پوچھو نا، ماموں کو نہیں دیا تو ماموں کو دو۔